حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ دوسری چیز، جناب سکندر وارسی نے تاج شریعہ پر حملہ کرتے ہوئے بٹ کا مسئلہ اٹھا دیا۔ یاد رہے سرکار تاج شریعہ رضی اللہ عنہ بٹ کو جائز کہتے تھے، مگر ایک معتمد عالم دین کی تحقیق سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ میری تحقیق یہ ہے، جو سرکار تاج شریعہ کے نزدیک قابل اعتماد تھے، انہوں نے کہا کہ تحقیق یہ ہے کہ ناجائز و حرام ہے، تو ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے جواز کا قول کیا، جس کو سکندر وارسی نے پیش کیا ہے۔ مگر بعد میں جب صدر مرکزی دارالفتہ کے صدر مفتی حیات اعلیٰ مفتی قاضی عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمہ نے کہا سرکار مفتی اعظم ہند کے دور ہی سے جواز کا فتویٰ آ رہا، فوراً سرکار تاج شریعہ نے یہ فرمایا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے دور سے جو حکم آ رہا ہے حکم اسی پر ہوگا، یعنی بٹ کھانا جائز ہے۔ یہی تو علماء ربانیین کی شان ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اکابرین کا حکم آ جائے تو اپنی وہ تحقیق کو رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تو تاج شریعہ کی اپنی تحقیق تھی بھی نہیں، تحقیق سرکار تاج شریعہ کی جواز کی تھی، اور وہی مفتی اعظم ہند کی تھی۔ اور یہ علماء ربانیین کی شان ہوتی ہے، کسی مسئلے کو، دو چار مسئلے کو نہ جاننا، یہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے، تفقہ کے خلاف نہیں۔ بعض احباب محترم نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ مجھے اس مسئلے پہ نہ بولنا ہی بہتر ہے، لہٰذا یہ ان کی رائے تھی، کوئی حکم نہیں تھا۔ لیکن میں یہ چیز بتا دوں کہ یہ چینل لوگوں کے علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، گویا ہم اس بات کو لے کر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے، صرف دلائل اپنے رکھ رہے ہیں اور قوم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف شریعت کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور شریعت کے اندر اختلاف کی ایک حیثیت، ایک وجود ہے، اور یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس میں عوام کی کیا رائے ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ سیکھنے کے پرپس سے ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہاں کوئی بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ جس طرح سے ہم بستری کے مسائل بھی سیکھنے کی نیت سے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے عوام کے اندر آج جو یہ اختلافات چل رہے ہیں، ورنہ ہوگا یہ کہ بعض لوگ کسی کا نام لے کر کسی کے بھی اوپر طنز کرتے ہیں اور توہین اور گستاخی ہونے کا، بے ادبی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی کی رائے سے اتفاق نہ رکھنا یا کسی کی رائے کو نہ اپنانا یہ کبھی توہین نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ سیکھنے کے ارادے سے ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو میں اپنے فالوورز کے لیے بنا رہا ہوں، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ لہٰذا جو علم دین سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دلائل کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے آڈیو کے اندر فرمایا کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات پہ حملہ کرتے ہوئے میں نے بٹ کا مسئلہ نکال دیا۔ اصل میں بٹ کا مسئلہ نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ میرے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی مسئلے پہ کسی عالم دین کی ایک رائے ہوتی ہے، یا وہ اپنی رائے سے رجوع کر کے دوسری طرف ان کی رائے بدل جاتی ہے، تو یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کے بھی ذہن میں تمام کتابوں کی عبارات اے سے لے کر زیڈ تک حفظ نہیں ہوتی۔ لہٰذا عین ممکن ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی نگاہ سے فتاوی رضویہ کی وہ عبارت نہ گزرے، یعنی سیاق و سباق دیکھنے سے معلوم چلے گا کہ رائے کا بدل جانا ڈیگریڈ کرنے یا توہین کے لیے نہیں ہے، بلکہ رائے کا بدل جانا یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم کسی شخصیت کو نبوت کے درجے پہ نہیں لاتے، لہٰذا ہم بشریت کے قائل ہیں، اور ہم امکان رکھتے ہیں کہ ہر عالم دین چاہے وہ اپنے فقہی میدان میں بہت بلند ہوں، پھر بھی ان کی رائے سے ہمیشہ اتفاق رکھنا، یا دوسرے علماء کہ اگر ان کا مقابلہ کسی معاملے کے اندر ہو، کسی مسائل میں، تو یہ ان کی توہین نہیں ہوتی، یا ان کی رائے کو اپنانا نہ اپنانا کوئی توہین نہیں۔ اور یہ کہنا کہ تمام عبارتیں یا ہو سکتا ہے حضرت کی نگاہ سے وہ نہ گزری ہو، یہ بھی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب کی آڈیو سے 2-3 باتیں آپ پوائنٹ نوٹ آؤٹ کریں۔ سب سے پہلا حضرت نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ بٹ کے جائز ہونے کے قائل تھے، اور فرمایا کہ ایک مفتی صاحب کی تحقیق کی بنا پر جو ہے، جن پہ تاج الشریعہ کو اعتماد تھا، انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ بٹ ناجائز ہے، لہٰذا ان کی تحقیق کی بنا پر تاج الشریعہ نے اس کے جواز کا قول کیا۔ غالباً یہ الفاظ میں بھول یا غلطی سے مفتی صاحب کے منہ سے نکل گیا، کیونکہ کسی کے ناجائز تحقیق کے اوپر، یعنی ناجائز ہونے کی تحقیق کے اوپر جواز کا قول نہیں ہوتا، عدم جواز کا قول ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بٹ کو ان کی تحقیق کے مطابق ناجائز قرار کر دیا۔ پھر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو بتایا کہ مفتی اعظم ہند کے زمانے سے جائز ہی کا فتویٰ آ رہا ہے، لہٰذا تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جو ہے اپنے اس موقف کو اپنایا کہ جو مفتی اعظم ہند کے زمانے سے حکم وہی رہے گا، اور بٹ جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ یہ علماء ربانی کی شان ہوتی ہے کہ کسی مسئلے سے جب ان کی طرف حق آتا ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں، کسی عالم کے ذہن میں 2-4 مسئلے نہ ہونا یہ اس کی شان کو کم نہیں کرتا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، اگر یہی جملے
اگر میری طرف سے ہوتے، بلکہ میری طرف سے ایسے جملے بھی نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ اور احتیاط والے تھے، اس کے باوجود بھی میری باتوں سے بغض آنے لگا، بغض کی بو آنے لگی۔ لیکن وہی چیز اگر مفتی صاحب بیان کریں کہ کسی عالم کے ذہن میں 2-4 مسئلے نہ ہوں، اس کی شان کم نہیں ہوتی۔ اور یہی سینیریو میں نے بیان کیا کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت کی اگر اے سے لے کر زیڈ تک فتاوی رضویہ کی تمام عبارات یاد نہیں یا ذہن میں نہیں ہو تو اس سے کوئی شان کم نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ شان گھٹانے والی بات ہے، یعنی لگ بھگ ایک جیسی بات ہے، لیکن جب حضرت بیان کر رہے ہیں تو ان کے بیان کرنے کا پرپس محبت کی طرف ہے، میرے بیان کرنے کا پرپس توہین کی طرف ہے۔ لہٰذا مفتی صاحب قبلہ کو میں بتانا چاہوں گا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بٹ کے تعلق سے موقف ایک بار نہیں 3 بار تبدیل ہوا۔ 2008 اور اس سے پہلے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ بٹ کے جائز ہونے کے قائل تھے اور آپ اس کے جائز ہونا ہی سمجھتے تھے۔ 2008 کے تقریباً آس پاس حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ بٹ کے ناجائز ہونے کی طرف آپ نے کوچ کیا اور پھر آپ بٹ کو ناجائز سمجھتے تھے، اور 2014 کے آس پاس واپس بٹ کے جائز ہونے کے آپ جو ہے وہ فیور میں رہے اور پھر آپ نے واپس بٹ کے جائز ہونے کا حکم دیا، اور یہی آخری حکم تھا۔ 2014 کے بعد تو آپ پردہ کر گئے، تو اس اعتبار سے یہ آپ کا آخری حکم تھا۔ اس کے تعلق سے میں پروف پیش کروں گا اور آپ آواز سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی وائس اور آڈیو آخری عمر کی ہے، کون سی وائس اور آڈیو پہلی عمر کی ہے۔ دوسری چیز، آپ نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے نزدیک ایک مفتی صاحب جو قابل اعتماد تھے، ان کی تحقیق پر مفتی تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا بقول آپ کے، جبکہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ بٹ کو ناجائز فتاوی رضویہ کی بنا پر سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جہاں حلال جانور کے اعضاء کو گنوایا ہے، یعنی حلال جانور کے وہ پارٹ جو کھائے نہیں جاتے، اس کے اندر جو اوجھڑی کا حکم فرمایا ہے، تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے بٹ کو ناجائز سمجھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور عالم کی بنیاد پر انہوں نے ناجائز کہا۔ عین ممکن ہے کہ وہ بات بھی پیش آئی ہو، کیونکہ میں اتنا نیرو مائنڈ نہیں کہ جو چیز میں نے نہ دیکھی میں اس کا انکار کر دوں، یا جو میرے علم میں نہ میں اس کا انکار کر دوں۔ اگر میں نے لندن نہیں دیکھا تو مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں کہ لندن ہوتا ہی نہیں، لیکن تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے خود فرمایا ہے کہ میں بٹ کو ناجائز سمجھتا ہوں، کیونکہ فتاوی رضویہ کے اندر بٹ کے تعلق سے آپ نے ناجائز ہونے کا قیاس کیا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کی تحقیق پہ بھی انہوں نے ناجائز کا حکم شمار کیا ہو۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جیسا مفتی اعظم ہند کے زمانے سے وہ حکم آ رہا ہے، لہٰذا وہی حکم جاری رہے گا، اور اس کے بعد آپ بٹ کے جواز کے قائل ہوئے، جبکہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ مفتی اعظم ہند کا مجھے کوئی فتویٰ میری نظر سے یا قول نہیں گزرا۔ آپ کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ نے فرمایا کہ مفتی اعظم ہند جائز کہتے تھے، لہٰذا اس یہاں سے اب یہ جائز ہی رہے گا، لیکن تاج الشریعہ سے انکار کیا۔ لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کی بات بھی درست ہو، کیونکہ اس کے بھی پہلو نکلتے ہیں کہ اس آڈیو کی ریکارڈنگ کے بعد تاج الشریعہ علیہ رحمہ تک وہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے پھر دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک پہلو یہ پازیٹیو نکلتا ہے۔ اب آپ یہ آڈیو سنیے پہلے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی 2008 کی، تاکہ آپ یہ جانیں کہ حضرت جو ہے اس مسئلے پہ پہلے کیا رائے رکھتے تھے۔ حضرت یہ بٹ کھانا کیسا جو ہوتا ہے جانوروں میں؟ اب یہ مسئلہ تو پہلے تو میں یہی سمجھتا تھا، اور مجھے اس سلسلے میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا صرف کوئی زبانی یا تحریری فتویٰ دستیاب نہیں ہوا، اور جہاں کچھ لوگوں سے میں نے سنا، اور مفتی شریف اللہ صاحب علیہ رحمہ سے میں نے سنا کہ وہ اس کے جواز کا قول کرتے تھے اور اس کو جائز کہتے تھے، اور یہ بھی سنا کہ یہاں سے یہی قول جو ہے ہوتا رہا اور جواز کا فتویٰ دیا جاتا رہا۔ بہرحال مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن اب میں یہ سنتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں جہاں اجزاء ذبیحہ گنائے ہیں جو ناجائز ہیں، ان میں اوجھڑی کو شمار کیا ہے، اور یہ اوجھڑی کے اندر کی چیز ہوتی ہے، تو اوجھڑی بجمیع اجزائی ہی جب ناجائز و حرام ہے، تو جو اس کے اندر جو بھی ہو، وہ بٹ ہو یا ہاتھ ہو یا کوئی چیز ہو، اس کے تمام اجزاء پر جو ہے وہی حکم جو ہے
लागू होगा और वही हुक्म जारी होगा। लिहाजा मेरा ख्याल अब जो है उसके नाजायज़ होने का है। तो आपने सुना, इस पे हुजूर ताजुल शरीयत फरमाते हैं कि पहले मैं ये राय रखता था। कब से पहले? इस बयान से पहले, जायज़ होने की। और ये भी फरमा रहे हैं कि मुफ्ती आज़म, इनका कोई कॉल मेरी नज़र से ऐसा कोई फतवा नहीं गुजरा। और साथ में ये भी फरमाया कि अब मैं इसे नाजायज़ समझता हूँ। वजह उसकी ये है कि वो फतावा रज़विया शरीफ के ऊपर क़यास करते हुए उस मसले को, यानी बट के मसले को हुजूर ताजुल शरीयत ने जो है वो क़यास करते हुए अपनी राय कायम की कि यहाँ पे इस मसले को मैं नाजायज़ समझता हूँ। ये 2008 की बात है। तो इससे दो चीज़ मालूम चली कि 8 से पहले जायज़ समझते थे आप, और 8 के तकरीबन आते आते फतावा रज़विया की बुनियाद पर आप इसको नाजायज़ समझने लगे। अब हुजूर ताजुल शरीयत अलैहि रहमा की 2014 की आप ये वॉइस सुनिए, और वॉइस सुन के अंदाज़ा लगाइए कि ये आखिरी वक्त की वॉइस थी। हज़रत ने 14 अप्रैल के मुज़ाकरे में फरमाया था कि बट खाना जायज़ है। हमारे यहाँ एक आलिम साहब कहते हैं कि ओजड़ी पेते को कहते हैं, ओजड़ी पेते को कहते हैं, और पेते के अंदर की तमाम चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं। बट भी पेते के अंदर से निकाली जाती है, इसलिए बट खाना मकरूह तहरीमी है। हजरत वजाहत फरमा दें। और पित्ते को नहीं कहते हैं, उसे हाथों की हिफाजत करिए। एक छुट्टी होती है, उसके ऊपर एक मोटी तय होती है जो नजासत से मुनफसिल होती है, इसको बट कहते हैं। क्योंकि ये और से अलग है, और ये नजासत है, उससे मुनफसिल आता है, इसका खाना जायज़ है। इस ऑडियो से ही मालूम चल रहा है कि ये 2014 की आखिरी वक्त की वॉइस है। अब हुजूर ताजुल शरीयत अलैहि रहमा की राय में बट खाना जो है वो जायज़ था। यानी कहने का वही मतलब है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बयान किया कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम दीन इत्तिफ़ाक़न अपनी तहकीक में ठीक हो, लेकिन इत्तिफ़ाक़ से गलती से उसका मसला गलत हो जाए या उसकी तहकीक गलत हो जाए, तो सही बात मालूम चलते ही उस पर फ़र्ज़ है कि अपनी सही बात से वो आगाही ज़ाहिर करे और अपनी गलत बात से लोगों को आगाह करे। साथ में इसकी गलती होने पर कोई हर्ज वाली बात, कोई मुआख़ज़े वाली बात भी नहीं। यानी मैं बयान यही करना चाहता था कि उलमा की राय का बदलना या उलमा की राय में इख्तिलाफ होना ये कोई झगड़ा, फसाद, तौहीन नहीं है। यही बात मुफ्ती साहब कह रहे हैं। किसी आलिम के जहन में 2-4 मसले ना हों तो उसकी शान कम नहीं होती। वही मैं भी कह रहा हूँ कि किसी आलिम के जहन में ए से लेकर जेड तक सारी इबारात हिफ्ज़ हों ये ज़रूरी नहीं होता, और इससे उसकी कोई शान कम भी नहीं होती। ये बू कैसे आ गई इसमें तौहीन की, और आपकी बात से तौहीन की बू क्यों नहीं आ रही? अब कुछ लोगों का जहन ये रहता है कि अगर उनसे ये बात कह दी जाए कि फतावा रज़विया में ये चीज़ लिखी है और सरकार ताजुल शरीयत अलैहि रहमा ने इसका इनकार किया है, तो ऐन मुमकिन है हज़रत की नज़र से वो इबारत ना गुजरी हो। तो इस पर गोया वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी ताजुल शरीयत अलैहि रहमा की अपनी राय फतावा रज़विया के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, जबकि किसी भी आलिम की अपनी राय हो सकती है। फतावा रज़विया के मसले के मुकाबले में भी हुज़ूर ताजुल शरीयत अलैहि रहमा की राय हो सकती है। और ये दीन शरीयत, दीन इस्लाम की खूबसूरती है कि इसके अंदर इख्तिलाफ कोई अजाब या बवाल नहीं है। और ये जो लोग जज्बाती बातें करते हैं, जज्बात में आके और लोगों को इस तरीके का मामला कमेंट सेक्शन के अंदर करने की कोशिश करते हैं कि गोया इख्तिलाफ ताजुल शरीयत अलैहि रहमा के ताल्लुक से अगर ये कह दिया कि फतावा रज़विया उनको हिफ्ज़ नहीं है, तो गोया ये एक तौहीन हो गई। अब मैं मुफ्ती साहब किबला से बहुत अदब से ये मालूम करना चाहता हूँ, जिस वक्त हुजूर ताजुल शरीयत अलैहि रहमा बट को जायज़ समझते थे 2008 से पहले, बाद में फतावा रज़विया की बुनियाद पर नाजायज़ समझा, तो जिस दौरान तक नाजायज़ नहीं समझा, क्या फतावा रज़विया का नाजायज़ होना उस वक्त ज़ेर नज़र नहीं, या उस वक्त मुताले में नहीं, या उस वक्त हज़रत की नज़र से वो फतवा नहीं गुजरा कि आला हज़रत ने इसको नाजायज़ लिखा, उस फतवे पे उस वक्त क़यास क्यों नहीं किया? मुझे इस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन यही एतराज़ इल्ज़ामी जवाब के तौर पर मैं पूछता हूँ कि अगर यही जुमला कहा जाए तो इसमें तौहीन कहाँ होती है? और फिर अगर ताजुल शरीयत अलैहि रहमा ने फतावा रज़विया के हवाले से क़यास करते हुए बट को नाजायज़ समझ लिया, ये हज़रत की अपनी राय थी, तो 2014 में फिर वापस जायज़ क्यों समझ लिया? क्या अब यह कहा जाए कि फतावा रज़विया से वो मसला गलत समझा माज़अल्लाह? तो ऐसा भी नहीं है। होता यह है कि आलिम दीन की अपनी राय होती है और हमें हर राय की जो है वो कदर करना चाहिए और उनका मामला होता है।
اب اگر کسی مسئلے کے اندر دو عالموں کے اندر ایسا مسئلہ پایا جائے کہ جو بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، جو انشاءاللہ میں اس کے نیکسٹ پارٹ میں دکھاؤں گا، فتاوی رضویہ کے اگینسٹ میں مسائل اور آپس میں علماء اہل سنت اور اکابر کے مسائل کی کچھ مثالیں، تاکہ ہماری عوام کا یہ ذہن کھلے کہ اختلاف کوئی نفرت کی وجہ نہیں ہے، فقہی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف کرنے کا حق سب کو حاصل ہے، یعنی کوئی کسی سب سے مراد علماء اہل سنت کو، لہٰذا کوئی کسی بات سے کسی کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتا تو وہ اس کا حاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہی پیرامیٹر کہ کسی کے حاسد ہونا طے کرے گا تو مفتی صاحب قبلہ وہی جملہ بول رہے ہیں کہ 2-4 مسئلے نہیں آنے سے شان نہیں گھٹتی، تو کوئی اور بول رہا ہے تو وہ توہین کیسے؟ اور پھر یہ کہہ دیا کہ فتاوی رضویہ کے اندر تصویر میت کی جائز ہے، تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اگر اس کا انکار کیا ہے تو حضرت کی اپنی رائے ہوگی، اس میں توہین ہو گئی۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تاج الشریعہ علیہ رحمہ بنا پڑھے فتویٰ دیں گے، یہ مسئلہ بنا پڑھے فتویٰ دینے کا نہیں ہے، عالم اپنے علم کی بنیاد پر تحقیق کر کے جائز سمجھ کر ہی کوئی حکم بیان کرتا ہے، اتفاقاً وہ غلط ہوگا، عالم دین کو پھر بھی ثواب ملے گا، لیکن عوام کو اس میں لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی توہین ہے کہ کوئی بھی کسی مسئلے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اور لہٰذا فتویٰ بھی وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، ماحول کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا تا قیامت تک وہ رہے گا، تو کسی بھی عالم دین کی رائے سے اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ اس کے گستاخ نہیں ہیں۔ فتاوی رضویہ کے بہت سارے مسائل جو پہلے کے دور میں عمل ہوتا تھا، ہو سکتا ہے آج کے دور میں وہ عمل نہ ہو، تو دار و مدار اس پہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی عالم دین کو قیامت تک فالو کرتے رہیں، وہ مسئلہ عقیدے میں ہوتا ہے۔ اور رہ گیا عمل کا معاملہ، تو عمل کے اندر جیسا ماحول ہوگا، جو مسائل پیش آئیں گے ان پہ اس وقت عمل ہوگا، اور کوئی مسئلہ کسی بنیاد پر ناجائز ہوگا، بنیاد ختم ہونے کے بعد وہ واپس بھی جائز ہو سکتا ہے، اور یہ اصول ہیں، یہ شریعت ہے، ہماری عوام کو یہ سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اور اختلاف کو فساد یا حسد کا نام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ عالم دین کی اگر کوئی رائے بدلتی ہے اور وہ حق کو قبول کرتے ہیں، یہ تو بہتر بات ہے، اس میں بے شک ان کی شان نہیں گھٹتی، میں اسی چیز کا قائل ہوں، اور یہ میرا مقصد بھی نہیں تھا وہاں پر یہ مسائل بتانے کا کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بٹ کے تعلق سے رجوع کیا، یہ ایسا کوئی مسئلہ، سیاق و سباق صرف یہ تھا کہ اختلاف مسائل کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، میں خود اس کو عیب نہ ہونا گنوا رہا تھا، لیکن حضرت نے یہ اس کو بغض کا نام دیا۔ پھر ایک معاملہ اور بٹ کے تعلق سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ فلاں مفتی صاحب نے بولا، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے کسی مسئلے سے کبھی کوئی رجوع نہیں کیا، یعنی رجوع نہ کرنا یہ کمال کی ڈیفینیشن سمجھنے لگے ہیں لوگ۔ ارے بھائی، اگر کوئی صحیح مسئلہ حضرت کے پاس آیا اور حضرت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں شان آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کم ہو جائے گی؟ اگر کوئی مسئلہ زندگی میں رجوع کرا ہے کسی نے تو اس سے شان کم ہو جائے گی؟ یا آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں جو ہے وہ معیار بٹھا رکھا ہے، نہ جانے کیوں، کہ آپ کسی کو یعنی پیر کے درجے کو آپ کہاں لے کے جاتے ہیں، اللہ جانے کیا آپ کے ذہن میں کہ آپ نے ایسا معیار بٹھا رکھا ہے۔ اگر میں یہ پلٹ کے بولوں کہ جو یہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا، سکندر وارسی جھوٹ بول رہا ہے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے بٹ کے تعلق سے، تو میں کہنا چاہوں گا آپ ہمزاد تھوڑی نہ تھے تاج الشریعہ کے کہ 24 گھنٹے آپ ان کے کاندھے پہ سوار تھے، آپ کو ساری باتیں پتہ ہیں، کس تقریر کس بیان میں حضرت کیا بیان کر رہے ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے تم وہاں نہیں ہو، تمہارے علم سے وہ چیز نہ گزری ہو، تو جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا مطلقاً انکار نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے بھائی آپ کے علم میں نہ ہو، دوسرے بندے کے علم میں ہو، تو لہٰذا بٹ کے تعلق سے کوئی اٹیک کرنے والی بات نہیں تھی، یہ اختلاف کو سمجھانے والی بات تھی کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ حضرت کی رائے پہلے کچھ تھی، دوسری بعد میں حضرت کی رائے کچھ ہو گئی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر دو عالم دین کی رائے بالکل اگینسٹ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے دوسرے نے غلط بولا یا اس کا مسئلہ غلط ہے؟ نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت کی اپنی رائے ہے یا یہ حضرت کی تحقیق ہے، یعنی یہ ان کی تحقیق ہے، ہم کس تحقیق کو مانیں گے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مان لیجئے کسی مسئلے کے اندر فتاوی رضویہ میں کچھ ہے اور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی رائے کچھ ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تاج الشریعہ کا مسئلہ غلط ہے، نعوذ باللہ، یہ ہوگی بے ادبی، تو میں یہی تو کہوں گا کہ حضرت کی یہ رائے ہے، یہ ان کی تحقیق ہے، لیکن فتاوی رضویہ میں ایسا ہے، تو یہ بیان کرنے میں کوئی گستاخی یا بے ادبی کا پہلو کہاں سے نکلتا ہے؟ اور پھر وہی چیز تو آپ نے بھی بیان کری نا کہ 2-4 مسئلے یاد نہ ہو شان کم نہیں ہوتی، تو پھر یہی بات تو ہم نے بیان کی، تو اس کے اندر گستاخی کا پہلو نکلا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر کچھ اختلافی مسائل اور عوام کے سامنے رکھ کے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کسی اختلافی مسئلے سے کسی ایک کی رائے کو ایکسیپٹ کرنا دوسرے پر توہین نہیں ہوتی، اور جب ایک کی رائے کو ایکسیپٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ دوسرے کی اپنی رائے ہوگی، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں، بچے اور بڑے سبھی کے لیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں۔
चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ गई